السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے مائی یوٹیوب فیملی، کیسے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ آیا ہمارے گھروں میں خصوصاً میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور فساد کیوں ہوتی ہے۔ آج ہم اس مدعے کو لے کر آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے اس کا کوئی اچھا سا اور نبی کوئی سلوشن نکالے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی شوہر کہیں آپ لے لے کہ شوہر کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی دکان پہ جو بھی کام ہو وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ جیسے وہ گھر میں انٹر ہو تو یعنی گھر کی جو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی یعنی بچہ بیمار ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ٹوٹا ہوا ہے، جو بھی آپ لے لیں، جو بھی پرابلم ہو، بیوی کو چاہیے کہ اسے فوراً مت بتایا کرے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھائی آپ اس کو چھوڑے، ان کو سانس لینے دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پسینے پہنچنے دے۔ یعنی ابھی وہ آ گیا ہے، آپ کے پاس ہی ہے، آپ تسلی سے ڈسکس کرو گے، اس کو بتا دو کہ جو بھی معاملہ ہو آپ تسلی سے ان کو بتا دینا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ فوراً سے اس کو بتا دو گے، وہ باہر لوگوں سے یعنی کام سے اتنا تھکا ہوا لوگوں سے لڑ کر آ رہا ہے گھر میں کہ سکون کے لیے، اگر آپ اس کو بتا دو گے تو وہ آگے سے آپ کو جواب دے گی کہ تو آپ میرے لیے سر درد بن چکے ہو، آپ تو مجھے بہت تنگ کر رہے ہو۔ میں پہنچا نہیں، آپ نے شروع کر دیا وہ اپنا قصے سنانے۔ بیوی کو چاہیے کہ اس کو چھوڑے، سانس لینے دے، پھر جو بھی ڈسکس ہو وہ آپ بتا دینا۔ دیکھیں، عورت ایک پھول ہے، عورت کو اللہ پاک نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ عورت کو یہاں تک مقام ملی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، پھر اس سے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی عورت کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یعنی عورت اپنی جو بات ہے وہ لمبی چوڑی کر کے بتائے گی، جو مختصر بات ہوگی نا وہ اس کو بتانے میں وہ نہیں بتا سکتا، وہ اپنا بات گھما پھرا کے وہ بتائے گی۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ سن لے، تھوڑی سی برداشت کر لے، تھوڑی سی آپ سنو گے، برداشت کرو گے تو یہ لڑائی جھگڑے تو آپ کے گھر میں ہوں گی نہیں۔ اگر آپ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ چھوٹی سی بات کو وہ بڑا بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گی، پھر ظاہری سی بات ہے، بھی اتنی سی بات اگر ہمارے سامنے کوئی لمبا چوڑا کوئی قصہ سنا کے بتائے تو ہم ظاہر سی بات غصہ ہوں گے۔ اگر اس ٹائم ہم تھوڑا سا برداشت کر لے تو یہ لڑائی جھگڑے ہمارے گھر میں آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں، جو بھی کام ہو یعنی آپ رزق کو لے لے، جو بھی آپ کا کام ہے، کھانے پینے کے جو مسئلے ہیں، حتیٰ کہ آپ واش روم جا رہے ہو، جو جہاں کام کر رہے ہو، آپ کا اولاد کا مسئلے ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بغیر ناممکن ہے، یعنی ادھورا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو دیکھ کے اس کو فوکس کرے، اس کو فالو کرے، پھر ہمارے جو مسئلے ہیں وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتی۔ آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ پہلے جو زمانے کے لوگ تھے، جو بزرگ تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، ان لوگوں کی 4 بیویاں ہوا کرتے تھے، 4 کوئی ایسی شکایت نہیں آئی، کوئی ایسے مسئلہ پیش نہیں آئی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے تھے۔ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور زندگی کو وہ فالو کرتے تھے کہ اس نے اپنی آیا زندگی کیسے گزاری ہے۔
ہم لوگ وہ سیرت کو چھوڑے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بالکل فالو کرتے نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیا اس کے بارے میں ان کی زندگی سے ہمیں کیا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ اس لیے تو ہم ناکام ہیں، اس لیے تو ہمارے گھروں میں جھگڑے فساد جو بھی لے لے وہ ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ ساتھ میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس دن امی عائشہ کی باری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا۔ کیا ہوا، کوئی اور ازواج مطہرہ کی طرف سے کوئی برتن میں کھانا آ گیا، کسی نے کھانا لایا کہ یہ کسی ازواج مطہرہ کی طرف سے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر جو ہے نا اس دن امی عائشہ کی باری تھی خدمت کرنے کی۔ پھر کیا ہوا، امی عائشہ کو غصہ آ گئی کہ یہ کیا ہوا، آج میری باری خدمت کرنے کی اور کھانا وہاں سے آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ برتن ہاتھ میں لے اور زمین پہ پٹخ دیا۔ جیسے اس نے زمین پہ ماری تو وہ برتن ٹوٹ گئی، وہ برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ وہ برتن کے پاس چلے گئے، وہ ٹکڑے جو ذرات تھے اس کو جمع کیے، صرف اتنا سا لفظ کہا کہ غارت امکم، یعنی امی عائشہ کو یہ اس نے کہا کہ آپ کو غیرت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کی باری تھی، وہاں سے کھانا آیا، آپ کو اس لیے غصہ آیا کہ غصہ کا وجہ یہ ہے کہ آپ کو غیرت آ گئی۔ ابھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آگے کیا فرمایا کہ ابھی آپ کو کیا کرنا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو شریعت کے مطابق اس کو برتن پہنچانا ہے۔ آپ نے اس کی برتن توڑی ہے نا، ابھی شریعت کے مطابق اس کا برتن آپ واپس کرو گے، اپنے گھر سے کوئی اچھا سا برتن اٹھا کے اس کو پہنچا دو۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی کی، اگر آپ یہ سوچ لے کہ اگر آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہوتا، میرے گھر میں یہ ہوتا، پھر ہم ایسے کرتے۔ وہ برتن کی جگہ ایسے بھی لوگ ہیں، وہ عورت کا منہ توڑ دیتی کہ یہ اپنے میرے سامنے اس طرح بدتمیزی کی ہے، میں آپ کو ابھی چھوڑوں گا۔ بہت وہ بات کو آگے بڑھا دیتے کہ آپ نے ابھی یہ حرکت کی ہے میرے سامنے، یہ میرے خلاف ورزی ہے، یہ میرے بے ادبی ہے، پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے۔ پھر معاملہ کہاں جاتا، طلاق تک۔ دیکھو یہ جو طلاق ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے۔ اس کی مین وجہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نہ بیوی میں برداشت ہے نہ شوہر میں برداشت ہے۔ بیوی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ اپنی جو بات ہے وہ سیدھا نہیں بتا سکتا، گھما پھرا کے لمبا چوڑا قصہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کو برداشت کر لے۔ اب 5 منٹ برداشت کرو گے، پھر پوری زندگی کے لیے یہ جو معاملہ یہ آپ کے لیے بنیں گے نہیں۔ جب آپ برداشت کرو گے نہیں، آپ میں برداشت کی ہمت نہیں ہے، پھر جو طلاق کے معاملے ہے، جو بھی آپ لے لے گھر میں جھگڑے فساد ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں بڑھیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمت اور کرامت اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھی ہے۔ مرد کا بہت بڑا رتبہ ہے، اس میں وہ صلاحیت ہے برداشت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے کہ کسی سے لڑنے کی طاقت دی ہے اور حالات سے لڑنے کی طاقت دی ہے، تو کیا وہ اپنے گھر کے لیے 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم 5 منٹ برداشت کریں گے، 5 منٹ ہم بات سنیں گے تو ہمارے یہ آگے کے جو مسئلے یہ نہیں بڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور مزید اپنے دوستوں کو ٹیگ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔